موجزے کا لغوی معنی ہے عاجز کر دینے والا۔ عقل انسانی جس کے آگے عاجز آ جائے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی بلندی سے بلند انسان کی عقل وہاں تک نہ پہنچ سکے، نبی کے اس کمال کا نام ہوتا ہے معجزہ۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، قوم شرک کے اندر ڈوبی ہوتی، جب انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کرتے تو قوم ماننے سے انکار کر دیتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نبیوں کو ایسے کمالات، ایسے اختیارات عطا فرماتا جن کمالات کو دیکھ کر اللہ اور نبی کے دشمن بے بس ہو جاتے اور ماننے پہ مجبور ہو جاتے کہ جس خدا کے نبی کی یہ شان ہے اس خدا کا اپنا مقام کیا ہوگا۔ پھر وہ اللہ کی توحید کو مان لیتے۔ آپ تاریخ پڑھ لیں، جس نبی کو جو بھی معجزہ عطا کیا گیا وہ اس دور کے تقاضوں کے مطابق، اس دور میں جس چیز کا عروج ہے، باقپن ہے، اس کے فخر کو توڑنے کے لیے اسی طرح کا نبی کو معجزہ عطا کیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھیں تو اس وقت طب یونانی کا فن عروج پہ تھا۔ حکیم بقراط، سقراط، جالینوس، افلاطون نے ہر مرض کا علاج تشخیص کر لیا تھا، لیکن 3 امراض ایسے تھے جن کا ان کے پاس علاج نہیں تھا۔ ایک تو مادرزاد اندھے کی آنکھوں میں نور نہیں بھر سکتے تھے، دوسرا کوڑی کے جسم کو شفا نہیں دے سکتے تھے، تیسرا موت کا ان کے پاس کوئی علاج نہیں تھا۔ اللہ نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو تینوں معجزات دے کر مبعوث فرمایا۔ آپ کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو وہ شفا یاب ہو جاتا ہے، مادرزاد اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو آنکھوں میں نور آ جاتا ہے، اگر آپ مردے کو ٹھوکر مارتے ہیں تو اٹھ کے باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ اب مردے کو زندہ کرنا یہ کس کا کام ہے؟ بولیے، بس آپ یہ بات سمجھ گئے تو معجزے کی تعریف سمجھ جائیں گے۔ مردے کو زندہ کرنا یہ کام اللہ کا ہے۔ اللہ والا جب کوئی کام کسی نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ اگر اللہ والا کوئی کام کسی ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہو اسے کرامت کہتے ہیں۔ اگر اللہ والا کوئی کام کسی عام مومن کے ہاتھ سے ظاہر ہو جائے اس کو معاونت کہتے ہیں، اور اگر اس کام کی نسبت اللہ کی طرف کر دیں تو اسے قدرت کہتے ہیں۔ ہوتی اللہ کی قدرت ہے جو جس کے ہاتھ سے چاہے اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر نبی کے ہاتھ سے ظاہر کرے نبوت سے پہلے تو اس کو ارحاس کہتے ہیں، نبوت کے بعد ظاہر ہو تو معجزہ کہتے ہیں، اگر ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہو تو کرامت کہتے ہیں، اگر اللہ کی قدرت کسی عام مومن کے ہاتھ سے ظاہر ہو تو اس کو معاونت کہتے ہیں، اگر کسی فاسق و فاجر کافر کے ہاتھ سے ظاہر ہو تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ ہوتی اللہ کی قدرت ہے، وہ جس کے ہاتھ سے چاہے اپنی قدرت کو ظاہر کرتے ہیں۔ جو کچھ کرتا ہے کرتا اللہ ہی ہے، عقیدہ سمجھ لو، جو کچھ کرتا ہے کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ لیکن یہ نبی ولی یہ اللہ کے مد مقابل نہیں ہے۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی ولی اللہ کے مد مقابل ہو کے جو چاہے کرے تو ایسا عقیدہ رکھنا شرک ہے، کفر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ عقیدہ یہ ہے جو کچھ کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے۔ یہ نبی ولی اللہ کے شریک نہیں ہے، یہ اللہ کے حبیب ہیں۔ یہ نبی ولی اللہ کے مد مقابل نہیں ہیں، یہ اللہ کے قریب ہیں۔ ان کے ہاتھ سے اللہ اپنی قدرت کو ظاہر کر دیتا ہے۔